الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق، اس کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان بابرکت رحمتوں اور فضیلتوں والی گھڑیوں کے اندر، لمحات کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر آنا، بیٹھنا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے ذکر خیر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیدا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ مسئلہ کفر یزید کے حوالے سے ہے کہ آیا کہ یزید پر لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، وہ کافر تھا یا نہیں تھا، اور دوسری بات اس کے اندر یہ ایڈ کریں گے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام مسلمان، عام مومنین ہیں ان کو تکلیف پہنچانا، اس تکلیف پہنچانے میں اور اس تکلیف پہنچانے میں کیا فرق ہے، اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو قتل تھا وہ عام مسلمانوں کی قتل کی طرح ہے یا مختلف ہے، اور چوتھی بات یہ کریں گے کہ کیا قتل حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قدم انہوں نے اٹھایا کا اقدام، یہ جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا نہیں ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار اور امام حسن و حسین علیہ السلام آپ سے محبت اور عداوت کے بارے میں جو حکم ہے اس پر ہم آج اپنے مخصوص وقت کے اندر گفتگو کریں گے۔ تو بلا تاخیر میں شروع کرتا ہوں۔ سورۃ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں یعنی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور فرمایا کہ اس نے یعنی اللہ نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ جو نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے عذاب مہین کا لفظ استعمال فرمایا کہ بڑا ہی ذلت انگیز عذاب اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت کے حوالے سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اس کی تفسیر لکھتے ہیں، کتاب ہے ان کی الصارم المسلول، اس کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی اذیت کو اپنی اذیت کے ساتھ متصل کر لیا، کیونکہ فرمایا نا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے، صرف یہ نہیں فرمایا اللہ پاک نے کہ اللہ کو اذیت دیتے،
فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت نے حضور کی اذیت کو، جو حضور کو تکلیف پہنچانا ہے، اسے اپنی اذیت کے اندر ڈال لیا، اس کے ساتھ اللہ پاک نے جوڑ لیا، متصل کر لیا، تو فرمایا کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہو جاتی ہے، یعنی حضور کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ اسی طرح فرمایا کوئی حضور کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ تکلیف اللہ کو پہنچانا ہے۔ تو اس کے ساتھ فرمایا لہٰذا جس نے حضور کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ یہ علامہ ابن تیمیہ اس آیت کے ضمن کے اندر بیان کر رہے ہیں، جس نے حضور کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور فرمایا کہ یہ بات منصوص ہے کہ جو اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ کافر ہے، جو اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اور مزید لکھتے ہیں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو بندہ اللہ کو تکلیف پہنچائے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو عزت اور حرمت ہے اور اس کے رسول کی جو عزت اور حرمت ہے، یہ دونوں ایک ہی جہت ہے، یہ ایک ہی طرح ہے۔ اور فرمایا کہ کیونکہ اللہ کی اذیت تو ہے، لیکن فرمایا کہ حضور کی اذیت اس کے اندر کیوں شامل کی؟ فرمایا کہ امت کبھی بھی حضور کے واسطے کے بغیر ہرگز اللہ کو نہیں پا سکتی تھی، اس لیے فرمایا کہ وہ بھی ساتھ ہی رہیں گے تکلیف پہنچانے کے اندر، کیونکہ حضور نہ ہوتے تو خدا کا پتہ نہ چلتا۔ حضور ہی نے تو بتایا کہ خدا ہے، اور اسی نے بتایا کہ اگر ہے تو وہ ایک ہے۔ ہم نے حضور کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا ہے۔ کوئی بندہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کھڑا ہو کے کہ مجھے اللہ نے پہلے خود بتا دیا تھا کہ میں ایک ہوں۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اگر بندہ ایسا کہے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تو کلام ہی اس سے کرتا ہے جو اس کا نبی ہوتا ہے، جو اس کا رسول ہوتا ہے۔ تو حضور کے بعد تو نبی اور رسول ہی کوئی نہیں، خاتم النبیین ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کو بھی اللہ کی اذیت کے ساتھ حضور کی اذیت کو شامل کیا گیا۔ فرمایا کہ اس لیے کہ حضور کے واسطے کے بغیر امت جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اس کو نہیں پہچان سکتی تھی، اس کی معرفت نہیں حاصل کر سکتی تھی۔ اور فرمایا کہ پھر واضح ہو گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق ایک ہی ہیں۔ ان جو آیت کریمہ اس سے واضح ہو گیا، لہٰذا جس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی یا آپ کے خانوادے کو اذیت پہنچائی، آپ کے خاندان کو، آپ کا خانوادہ رسول کو اذیت پہنچائی تو اس نے رسول کو اذیت دی۔ اور فرمایا جس نے رسول کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے خدا کو اذیت پہنچائی اس نے کفر کیا۔ اس نے کیا کیا؟ کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جو اذیت پہنچائے گا اللہ اور اس کے رسول کو تو اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور فرمایا کہ اس کے لیے ایک تو لعنت ہے دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، اور آخرت کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ عذاب مہین، اس نے ذلت انگیز عذاب بھی تیار کر رکھا۔ اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں عذاب کی 2-3 قسموں کا ذکر ہوا ہے قرآن پاک کے اندر، جس کے اندر عذاب مہین بھی آتا ہے۔ 3 عذابوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا بڑے واضح طور پر، اور اس میں عذاب عظیم کا لفظ آتا ہے۔ عذاب عظیم اس کا معنی ہے زبردست عذاب، اور دوسرا آتا ہے عذاب علیم، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اور اس کا معنی ہے دردناک عذاب۔ اور عذاب مہین جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اس کا معنی ہے ذلت انگیز عذاب، ٹھیک ہے، ذلت کے ساتھ جو عذاب دیا جاتا ہے اس کا ذکر کیا۔ عذاب عظیم زبردست عذاب، اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اس کا 15 مرتبہ ذکر آیا۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ اس کا ذکر آیا۔ اور عذاب علیم جو دردناک عذاب ہے اس کا قرآن پاک کے اندر 66 مرتبہ اللہ پاک نے ذکر کیا، دردناک عذاب کا۔ اور عذاب مہین جو ہے اس کا 14 مرتبہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 14 مرتبہ۔ اب یہ سن لے کہ یہ عذاب کن کن کو ہوتے ہیں۔ جو عذاب عظیم ہے نا، زبردست عذاب جو ہے، یہ قرآن پاک کے اندر کافر کے لیے بھی آتا ہے اور غیر کافر کے لیے بھی آتا ہے۔ اور جو عذاب علیم ہے، دردناک عذاب جو ہے، وہ قرآن پاک کے اندر عام طور پر غیر کافر کے لیے آتا ہے، لیکن کافر کے لیے بھی عذاب علیم آتا ہے۔
یعنی ظالم کو ہے، جھوٹا ہے، فاسق ہے یا مجرم ہے، اس کے لیے بھی عذاب علیم آتا ہے۔ اور اسی طرح عذاب مہین جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غور طلب نقطہ اس کے اندر ہے، جب اس نے عذاب کی شدت کو بڑھانا تھا تو اس نے عذاب مہین کا لفظ استعمال فرمایا کہ ذلت انگیز عذاب، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ آخرت میں عذاب مہین دیے جانے کا لفظ شرک اور کفر کے جو مرتکب ہوں گے ان کے لیے، یعنی کفار و مشرکین کے لیے آتا ہے، ان سے مسلمانوں کا تعلق نہیں ہے، یہ کن کے لیے آتا ہے؟ کفار و مشرکین کے لیے۔ تو اب جب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ کو تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب العظیم کا لفظ استعمال فرمایا تو اس میں بھی مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا، غیر مسلم کو بھی، اور جب عذاب مہین کی باری آئی اس مرتبہ بھی اسی طرح، لیکن جب اپنے اور اپنے رسول کی اذیت کی باری آئی تو اللہ پاک نے عذاب مہین کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ صرف کفار کے لیے آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عذاب مہین جو اللہ اور اس کے رسول کو کوئی بندہ اذیت پہنچاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کافر ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے لیے عذاب مہین ہے، ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور اس کے حوالے سے بہت ساری آیتیں کریمہ ہیں، جس طرح مثال کے طور پر اللہ پاک نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت کریمہ بھی ہے سورہ بقرہ کے اندر وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ یعنی یہ جو عذاب ہے نا، عذاب مہین، یہ صرف کافروں کے لیے آتا ہے۔ یہ کن کے لیے آتا ہے؟ صرف کفار کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اب آگے سنیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے اور عام مومنین مسلمانوں کو اذیت دینے میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے اندر فرق ہے، عام مسلمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ سورۃ احزاب ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، فرمایا اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، کس طرح؟ فرمایا بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ خطا کی ہو تو بے شک انہوں نے اس پہ بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لیا۔ یعنی اگر کوئی تہمت لگاتا ہے مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر، ایسا الزام لگاتا ہے جو ان میں نہیں ہے، تو فرمایا کہ بے شک انہوں نے اسم مبینہ، بہتانم و اسم مبینہ، ایک تو بہتان لگایا اور فرمایا کہ پھر کھلے گناہ کا بوجھ بھی اپنے سر لے لیا۔ یعنی ان میں وہ گناہ نہیں تھا، یہ گناہ تم نے اپنے سر لے لیا۔ اب جو پہلی آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں، ایک تو ان کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے، وہ کافر تو ہے، لیکن ساتھ فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت کے اندر بھی لعین ہے، یعنی ملعون ہے، اللہ پاک نے ان پہ لعنت فرمائی۔ تو اس کے اندر ایک تو یہ بات ہے کہ عام مسلمان کو اذیت پہنچائیں تو لعنت نہیں برستی، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر، لیکن رسول اللہ کو اگر اذیت پہنچائی تو بندے پہ دنیا پہ بھی لعنت ہے اور آخرت پہ بھی لعنت ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اور ایک اور اہم نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عام مسلمان نہیں کہا، عام لوگوں میں شمار نہیں کیا، کیونکہ ایک 57 نمبر آیت ہے اور ایک 58 نمبر ہے سورۃ احزاب۔ اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ اگر رسول اللہ کو کوئی اذیت پہنچائے گا اس کا حکم اور ہے، اور کوئی عام مسلمان مرد عورتوں کو تکلیف پہنچائے گا تو اس کا حکم اور ہے۔ فرمایا اس کا صرف گناہ ہے، اس نے عام مومن مسلمانوں پر تہمت لگائی تو اس کو صرف گناہ ہوگا، وہ فاسق ہے، فاجر ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو فرمایا کہ اگر رسول اللہ کو اذیت پہنچائی تو وہ بندہ دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے، اور اس کے لیے عذاب مہین ہے، ذلت انگیز عذاب ہے۔
یہ فرق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ کو عام مسلمانوں میں شمار نہ کیا کرو، کہ رسول اللہ کی تعظیم بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم عام کسی بھائی کی، اپنے بڑے کی، باپ کی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قانون ہی بدل دیا ہے کہ رسول اللہ خاص ہے، تم عام ہو، اور عام کبھی بھی خاص کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے۔ تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم عام مسلمان کی طرح نہیں کرنی، بلکہ یہ اللہ کے اس فارمولے کے خلاف ہے۔ رسول اللہ کی تعظیم اسی طرح کرنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے بھی ایک آیت کریمہ آتی ہے آپ کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے، اور وہ سورۃ النور کے اندر ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب مہین۔ اس کے اندر بھی وہی آئی، فرمایا کہ بے شک جو لوگ ان پارسا مومن عورتوں پر جو برائی کے تصور سے بھی بے خبر اور ناآشنا ہے ایسی تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے زبردست عذاب ہے، عذاب عظیم، زبردست عذاب ہے۔ اب یہ آیت کریمہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر نازل ہوئی ہے، اور پھر فرماتے ہیں، اور اس میں ایک اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے عام مسلمانوں کا ذکر فرمایا تو لعنت نہیں فرمائی، فرمایا کہ انہوں نے گناہ کیا، بہتان لگایا، ایک کھلا گناہ اپنے سر لے لیا، لیکن یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پتہ چلا ان کے حوالے سے، ان کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے آیت کریمہ آئی، کیونکہ ان کی نسبت حضور سے ہے، حضرت عائشہ کی نسبت حضور سے ہے، ان کا وہ جڑی ہوئی ہیں نبی کریم علیہ السلام سے، ازواج رسول میں سے ہے، تو ان کو اذیت دینا حضور کو اذیت دینا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کا حکم بالکل جدا ہے، جو عائشہ صدیقہ کو تکلیف پہنچائے گا اس پہ بھی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر لعنت ہے، اور ان کے لیے بھی عذاب ہے، زبردست عذاب ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے رسول کو اذیت پہنچانا یہ دنیا اور آخرت کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلت انگیز عذاب ہے، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ جو کہ حضور سے نسبت ہے، حضور سے جڑی ہوئی ہیں، ازواج رسول میں سے ہے، تو جب آپ کا حکم آیا تو پھر بھی فرمایا کہ جو بندہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اذیت پہنچاتا ہے اس پہ بھی دنیا اور آخرت کے اندر لعنت ہے، چونکہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس لیے تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حضور سے ہے، جڑی ہوئی ہے، ازواج میں سے ہے، تعلق بن گیا ہے، تو ان کو کوئی اذیت پہنچائے تو حضور کو اذیت پہنچتی ہے، قانون وہی لگتا ہے، اصول وہی لگتا ہے جو اذیت رسول اور اللہ کے رسول کو اذیت دینا اور اللہ کو اذیت دینے کے بارے میں ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ اگر کوئی حسین کو اذیت پہنچاتا ہے تو رسول اللہ کو اذیت نہیں پہنچے گی؟ ان کا تعلق نہیں ہے، رسول اللہ کے ساتھ حسین کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اسی پہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائے تو وہ تکلیف رسول اللہ کی تکلیف ہوئی، تو کوئی حسین کو تکلیف پہنچائے تو رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچے، رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ارے بھائی یہ کتاب دینا تھا، کیا امام حسین علیہ السلام کا جو قتل ہے وہ عام مسلمانوں کے قتل کی طرح؟ لوگوں نے آج تک یہی سمجھا کہ جس طرح کوئی عام قتل ہو جاتا ہے اسی طرح وہ بھی قتل ہوئے تو یزید کافر نہیں ہوا، اس پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ کسی نے کہا یہ مسلمان ہے، کسی نے کہا جو کچھ مرضی کہہ لیں بس کافر نہ کہیں، ایسے بھی ہے۔ اور میرے پاس کتاب بھی ہے، آپ کو کتاب بھی دکھا سکتا ہوں جس کے اندر اس کا دفاع کیا گیا، کسی نے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، کسی نے امیر المومنین لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچانے کا عمل ہے وہ کیسا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورۃ احزاب ہے،
ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں. آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم طعام الی، یہ طعام الی طعام غیر ناظرین انہ، بہت لمبی آیت کریمہ ہے، صرف اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. فرمایا یا ایھا الذین، اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے. ٹھیک ہے جی، آگے سنیے. پھر وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو. جب دعوت دی جائے تو پہلے نہیں پہنچنا کہ ابھی کھانا پک رہا ہے. تو فرمایا کہ ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو پھر اس وقت اندر آیا کرو، اور پھر جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کر فوراً منتشر ہو جایا کرو، اسی وقت اٹھ جایا کرو، اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والوں میں سے نہ بنو. اور پھر فرمایا یقیناً تمہارا ایسے دیر سے بیٹھے رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ تکلیف دیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یؤذی النبی، اللہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور تم سے اٹھ جانے کا کہتے ہوئے وہ شرماتے ہیں. کہ ایک بندے کو آپ دعوت کریں اور دعوت کرنے کے بعد آپ کہیں کہ یہ اٹھ جائے، تو آپ منہ سے تو نہیں کہہ سکتے بھی جائیں بھائی میں نے دروازہ لگانا ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ رسول اللہ تمہیں اٹھ کر جانے کا کہنے کے لیے شرماتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. اور جب تم ان ازواج میں سے کوئی سامان مانگو، ازواج مطہرات میں سے کسی سے کوئی سامان طلب کرو، تو فرمایا ان سے پس پردہ پوچھا کرو، پردے کے درمیان کے اندر پردہ حائل ہونا چاہیے. اور فرمایا یہ ادب تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی طہارت کا سبب ہے. اور پھر فرمایا اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد اب تک ان کی ازواج مطہرات کی زندگی ہے جتنی، اس زندگی تک ازواج مطہرات سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. یہاں پہ میں ایک بات آپ کو غور طلب دو باتیں بتانا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ کے ذریعے. ایک تو بات یہ ہے اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں اذیت کا لفظ 2 مرتبہ استعمال فرمایا. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. یہ بھی بڑی اہم بات ہے، لیکن آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ دعوت دے نا تمہیں تو آنا اس وقت ہے جب کھانا پک کر تیار ہو جائے. پہلے آ کے بیٹھے نہیں رہنا، یہ حکم ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ادب سکھایا جا رہا ہے. اور فرمایا کہ جب کھانا کھا لو تو پھر بھی اسی وقت نکل جانا ہے، بیٹھے باتیں نہیں کرتے رہنا. کیوں مولا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اتنا سا عمل بھی رسول اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے. اللہ نے رسول کی اتنی سی تکلیف کو بھی قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور تم نے حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلا دیا اور تمہارے کان پہ جو تک نہیں رینگی. اتنی سی تکلیف. کوئی بندہ آ کے بیٹھا ہے، کھانا کھایا ہے تو فرمایا کہ بیٹھا نہ رہے، جلدی سے نکل جائے، کھانا کھا لیا فارغ ہو گیا اسی وقت نکلے، کیونکہ یہ اتنا سا عمل بھی رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتا. اور دوسرا عمل کیا اس میں؟ فرمایا کہ رسول اللہ کی ظاہری وصال کے بعد بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی ازواج مطہرات سے نکاح نہ کرے. کیا نہ کرے؟ نکاح نہ کرے. رسول اللہ تشریف لے گئے دنیا سے، لیکن فرمایا کہ اس کے بعد بھی بڑی توجہ طلب بات ہے، رسول اللہ چلے گئے دنیا سے ظاہری طور پر وصال کر گئے، لیکن فرمایا کہ ان کے بعد بھی ان کی ازواج سے کوئی نکاح نہ کرے، یہ حرام ہے تم پر. مولا کیا وصال کے بعد بھی حضور کو تکلیف پہنچتی ہے؟ ہاں، مولا کہتا ہے اس سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے. حضور وہ تو وصال کر گئے، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہتے ہیں حضور تو چلے گئے، اگر حسین کے سینے پہ کسی نے نیزہ مار دیا، اگر کسی نے شہید کر دیا، خنجر چلا دیا، خانوادہ رسول شہید کر دیا، تو رسول اللہ تو قبر کے اندر ہے، ان کو تکلیف کیسے پہنچی ہوگی؟ ارے میں بتاتا ہوں قرآن پاک سے، اگر ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد ان سے کوئی نکاح کرے، کوئی خواہش کرے، تو یہ حرام ہے کہ اس سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے. حالانکہ وہ وصال کر گئے تو حسین پہ جب ظلم کیا گیا تو رسول اللہ کو تکلیف کیسے نہیں ہوگی؟ اس وقت بھی تو قبر کے اندر ہے، ازواج مطہرات کے وقت بھی وہ قبر کے اندر ہے. تو پتہ چلا رسول اللہ اگر دنیا سے چلے بھی گئے
تو اگر اذیت پہنچاتے ہیں ان کے خانوادے میں سے کسی کو بھی، ان کے خاندان میں سے کسی کو بھی، قبر انور میں رسول اللہ کو تکلیف پہنچ دیا، خدا کی قسم یہ حق اور یہ سچ ہے، یہ حق اور یہ سچ ہے۔ اس کے بعد آگے سنیے، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ رسول اللہ کو اذیت پہنچانا، اور اس کے بعد آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ، اور میں ایک اہم بات آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جب ہمیں پتہ چل جائے نا حضور کتنی محبت امام حسن و حسین سے کرتے تھے یا امام حسین علیہ السلام سے کرتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا امام حسین سے کتنا تعلق ہے، اور ان کو اگر تکلیف پہنچے تو حضور کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت کا عالم یہ ہے حضور کا امام حسین علیہ السلام سے۔ نسائی کے اندر حدیث پاک ہے اور دیگر کتب کے اندر بڑی پیاری روایت ہے، بڑی پیاری خوبصورت حدیث پاک کہ نبی کریم علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضور سجدے کے اندر تشریف لے گئے، سجدے میں ہیں، سجدے میں گئے، حسنین کریمین آئے، حسن بھی آئے اور حسین بھی آئے، حضور کے دونوں پھول آئے، آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ کہاں پر؟ آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ جب لوگوں نے انہیں روکنا چاہا، لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام، پیارے صحابہ کرام، عام لوگ نہیں تھے۔ امام حسن و حسین حضور کی پشت پر ہیں، حضور نماز میں ہیں، اور لوگوں نے روکنا چاہا، حضور نے اشارے سے منع کر دیا۔ حضور کہاں ہے؟ نماز کے اندر۔ لوگوں نے روکنا چاہا کہ حسن و حسین ہٹ جاؤ، حضور تو نماز کے اندر ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، رہنے دو ان کو، اتارو نہیں، نہ اتارو ان کو۔ پھر جب نماز ادا کر چکے تو آپ نے ان دونوں کو پکڑ کر گود میں بٹھا لیا۔ اب اس کے اندر بڑا ہی لطیف نقطہ یہ ہے کہ کیوں منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ ان کو نماز کے اندر اشارہ کر دیا کہ ہٹ جاؤ، انہیں اوپر سوار رہنے دو، اتارنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی بچہ فطرتی عمل ہے، اس کا نانا ہو، اس کا بابا ہو، وہ اس سے جتنی مرضی اٹکیلیاں کرتا پھرے، جتنا مرضی پیار کرے، کوئی غیر بندہ آ کر اس کو ہٹائے، جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اسے برا لگتا ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے، وہ ناگواری محسوس کرتا ہے کہ بابا تو میرا ہے، نانا تو میرا ہے، دادا تو میرا ہے، پاپا تو میرا ہے، یہ کون ہوتا ہے مجھے ہٹانے والا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر یہ دونوں کو ہٹائیں گے تو انہیں تکلیف پہنچے گی، انہیں کیا ہوگا؟ تکلیف پہنچے گی۔ نبی کریم علیہ السلام کی حسن و حسین سے اتنی محبت کہ اتنی سی تکلیف بھی گوارا نہیں ہے ان کو پہنچے کہ انہیں نماز میں سے حضور کی پشت سے اتارا جائے، اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں۔ تو جنہوں نے حسین پہ خنجر چلایا ہے، حسین کی گردن پہ خنجر چلایا ہے، انہوں نے تکلیف نہیں پہنچائی؟ حسین کو تکلیف پہنچائی تو رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی۔ پھر آگے سنیے، اب بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حسین کا قتل جو ہے جس طرح عام انسان کا قتل ہے اسی طرح قتل ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے اندر رسول اللہ کا قتل ہے۔ جان حسین اصل میں جان رسول ہے، یہی تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ عام لوگوں کو تکلیف دے تو صرف گناہ ہوتا ہے، رسول اللہ کو تکلیف پہنچے تو لعنت ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی، اور بندہ کفر پہ مرتا ہے۔ تو پتہ چلا جس نے امام حسین علیہ السلام اور خانوادے کو شہید کیا اس نے لعنت تو لی، ساتھ وہ کفر کا مستحق بھی ہوا۔ آج کیوں لعنتیں برستی ہیں یزید پر؟ کرتے ہیں نا، جب حسینیت کا نعرہ لگتا ہے تو سب زندہ باد کہتے ہیں، جب یزیدیت کا نعرہ لگتا ہے تو سارے لعنت برساتے ہیں، مردہ آباد کہتے ہیں، اور یہ قیامت تک برستی رہیں گی، اس لیے کہ اس نے صرف حسین کو اذیت نہیں پہنچائی، اس نے مصطفیٰ کو اذیت پہنچائی، جس نے مصطفیٰ کو اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہو تو پھر ان سے محبت کریں، اس لیے کہ حسین سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے۔ حدیث پاک ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے جس نے حسین سے محبت کی،
اور پھر طبرانی کی روایت کا کچھ حصہ ہے، فرمایا جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو پتہ چلا لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ مل جائے، مجھے خدا مل جائے، کوئی کہتا میں عاشق رسول ہو جاؤں، میں مصطفیٰ سے محبت کروں، مصطفیٰ مجھے اپنا بنا لے، تو سادہ سا فارمولہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ بھی مل جائے، اس کا رسول بھی مل جائے، محبت رسول بھی مل جائے اور عشق رسول بھی مل جائے اور خدا بھی مل جائے، تو فارمولہ یہ ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر محبت چاہتے ہو میری تو حسین سے محبت کر لو، چاہتے ہو مجھے تو پھر چاہ لو حسین کو۔ مولا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا میں رب کا حبیب ہوں، یہ میرا حبیب ہے، میں رب کا حبیب ہوں، یہ میرا حبیب ہے۔ چاہتے ہو کہ تمہیں خدا مل جائے تو مجھ سے محبت کر لو، میرے حسین سے کر لو، اگر مجھ سے کر لی یا میرے حسین سے کر لی تو خدا راضی ہو جائے گا، پھر خدا بھی مل جائے گا، پھر رسول بھی مل جائے گا، پھر سب کچھ مل جائے گا۔ یہ چھوٹا سا فارمولہ ہے۔ اور پھر تکلیف حضور کو گوارا نہیں ہے حضرت امام حسین کی۔ طبرانی کے اندر روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے نکلے، گھر سے نکلے، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے گزرے۔ جب گزرے تو امام حسین علیہ السلام کو روتے ہوئے سن لیا، واپس پلٹے، فرمایا فاطمہ، فاطمہ کو آواز دی، فاطمہ باہر آئی، فرمایا فاطمہ کیا تو نہیں جانتی، فاطمہ کیا تو نہیں جانتی اس کا رونا مجھے برداشت نہیں ہے، کیونکہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، امام حسین کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فاطمہ، حالانکہ بچے تھے، بچے کا فطرتی عمل ہے کہ اس نے رونا ہوتا ہے بچپن کے اندر، اس نے بول کر نہیں بتانا مجھے بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے، مجھے گرمی لگ رہی ہے یا سردی لگ رہی ہے، میں نے پیشاب کر دیا ہے یا کیا کر دیا، اس نے بولنا نہیں ہے، اس نے رونا ہے۔ حضور کو اتنی سی تکلیف بھی حسین کی گوارا نہیں ہے کہ وہ روئے بچپن کے اندر۔ فرمایا فاطمہ تو نہیں جانتی کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جس نے امام حسین علیہ السلام کو کرب و بلا کے میدان میں رلایا، جس نے حضرت قاسم کو حضرت امام حسین کے سامنے شہید کیا، حضرت علی اکبر کو کر دیا، پورا خانوادے کو کر دیا، ننھے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، حضرت امام حسین کو کتنا رلایا ہوگا۔ تو حضور نے تو فرمایا تھا مجھے ان کے رونے سے اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو حساب لگائیے یزید اور اس کے حواریوں نے کس قدر تکلیف رسول اللہ کو پہنچائی ہوگی اور کس قدر لعنت کے اور عذاب کے مستحق ٹھہرے ہوں گے۔ اس کا اندازہ آپ اگلی حدیث مبارکہ سے بھی لگا لیجیے، جو کہ امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر اس کو روایت کیا، امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر، اور امام اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا شہادت حسین کی خبر پر حضور کا عالم کیا تھا جب آپ کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ امام حسن و حسین میرے گھر کے اندر کھیل رہے تھے اور حضور بھی سامنے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح وہ کھیل رہے ہیں۔ اتنے میں فرمایا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ انہوں نے اشارہ کیا حضرت امام حسین کی طرف، آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اور فرمایا انہوں نے اپنے ہاتھ سے امام حسین کی طرف اشارہ کیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، حضور رو پڑے جب انہوں نے بتایا کہ انہیں شہید کر دیا جائے گا اور شہید کرنے والے بھی آپ کی امت میں سے ہوں گے۔ حضور نے آگے ہو کر آگے سے امام حسین کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ کیا کیا؟ امام حسین کو جب پتہ چلا کہ انہیں شہید کر دیا جائے گا، پکڑا اور گلے سے لگا لیا، چپکا لیا سینے کے ساتھ۔ تو آپ بتائیے کہ خبر شہادت ہوئی ہے، حضور کو شہادت کی خبر ملی ہے امام حسین کی، صرف ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے، صرف خبر ملی ہے، حضور علیہ السلام چھم چھم آنکھیں برس رہی، حضور رو رہے۔ تو اس کے بعد
پھر فرمایا کہ ام سلمہ یہ مٹی تمہارے پاس امانت ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے, رسول اللہ نے اسے سونگا اور فرمایا کہ کرب و بلا میں میرے اہل بیت پر ظلم ڈالنے والے کا ناس ہو. اور راوی بیان کرتے ہیں پھر حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو بوتل کے اندر ڈال دیا اور ہر روز دیکھا کرتی تھی, کیونکہ حضور فرما کے گئے تھے ام سلمہ دیکھنا جس دن یہ خون کے اندر مٹی تبدیل ہو گئی اس دن میرا بیٹا شہید کر دیا جائے گا. فرمایا کہ روز دیکھا کرتی اور ارشاد فرماتی ہے مٹی جس دن تو خون کے اندر تبدیل ہوگی وہ دن بڑا بھاری دن ہوگا, وہ دن بڑا بھاری دن ہوگا. کیوں بھاری ہوگا؟ کیونکہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی جائے گی. امام حسین کو جب شہید کیا جائے گا تو اس کی تکلیف نبی کریم علیہ السلام کو ہوگی. اور پھر حضور علیہ السلام 10 محرم الحرام کو روحانی طور پر وہاں پر موجود بھی تھے. کرب و بلا کے میدان کے اندر حدیث صحیح اور حسن سے یہ ثابت ہے, جو ترمذی کے اندر بھی ہے, مستدرک حاکم کے اندر بھی, مسند احمد بن حنبل کے اندر اور دیگر کتب کے اندر احادیث ہے. حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے اور حضرت ام سلمہ سے بھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضور کی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ رو رہی تھی. ان کے پاس گئی تو رو رہی تھی. میں نے عرض کی کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب کے اندر دیکھا. اب 10 محرم کا دن تھا. فرمایا میں نے سوئی تھی اور خواب کے اندر حضور کو دیکھا تو آپ کے سر انور اور آپ کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک گرد آلود تھی, مٹی تھی سر کے اندر بھی اور داڑھی مبارک کے اندر بھی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے بالوں پر آپ کی داڑھی پہ گرد کیوں ہے, مٹی کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت کو دیکھ کر آ رہا ہوں, حسین کی شہادت دیکھ کر آ رہا ہوں. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہاتھ مبارک میں حضرت ام سلمہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کے اندر شیشی تھی اور اس شیشی کے اندر خون تھا اور آپ فرما رہے تھے اے ابن عباس میں سارا دن کربلا کے اندر رہا ہوں اور اس میں حسین اور حسین کے جانثاروں کا خون سارا دن اس بوتل کے اندر جمع کرتا رہا ہوں. تو بتائیے ایک تو یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کرب و بلا کے اس میدان کے اندر روحانی طور پر بھی موجود تھے. حدیث صحیح اور حسن سے یہ ثابت ہے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جب حضور کو خبر دی گئی اس مرتبہ بھی حضور روئے, حضور آبدیدہ ہوئے, آنسو گرے. اور جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا 10 محرم الحرام کو حضور اس دن بھی روئے. اور اس کی گواہ حضرت ام سلمہ ہے, حضرت ابن عباس ہے. تو پتہ چلا جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اذیت پہنچائی, تکلیف پہنچائی, حقیقت میں انہوں نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی. تو فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی حقیقت میں انہوں نے لعنت کے مستحق ہوئے. فی الدنیا والآخرہ, دنیا کے اندر بھی ان پہ لعنت اور آخرت کے اندر بھی لعنت. اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور فرمایا ان کے لیے ذلت انگیز عذاب بھی ہے. تو پتہ چلا جنہوں نے حضرت امام حسین اور آپ کے خانوادے کو تکلیف پہنچائی انہوں نے در حقیقت رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی, اور جنہوں نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی انہوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی, اور جنہوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی انہوں نے کفر کیا. اس لیے بے بانگ دہل کہتے ہیں کہ یزید کافر تھا, یزید کافر تھا. جو لوگ آج بھی اس غلط ملت کے اندر ہے کہ نہیں مسلمان کہہ لیں اس کے بعد جو مرضی کہہ لیں, برا کہہ لیں, اس کو بغیرت کہہ لیں, لعنتی کہہ لیں, صرف کافر نہ کہیں. اس کے بعد بھی کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے. آپ کے اگر یزید سے اتنے ہی تعلقات آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر چلے جائیں, ادھر چھوڑ دیں. اگر وہ آپ کو بچا لے گا تو آپ یزید کا پلو پکڑ لیں, پیارے مصطفیٰ کا چھوڑ دیں, حسین کا چھوڑ دیں, یزید کا پھر پکڑ لیں. تو اس لیے جو یزید نے احکامات جاری کیے, جو یزید نے کام کیے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لعنتی بھی ہے, اس نے کفر بھی کیا اور اس کا وہ مستحق تھا. اللہ پاک اس پہ اپنا عذاب برسائے آخرت کے اندر بھی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.